توجہ اور محبت، پیار اور پورے انہمار کی کیفیت سے نماز پڑھتے ہیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ سوچ تیرے دل میں نہ آئے تو کم از کم تجھے ہی معلوم ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو نماز ہے اسے ہم نماز محمدی کہتے ہیں علیہ السلام۔ اس نماز کے بارے کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں وہ شروع کی تھی، اور اس میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ، رفع الیدین اور صف بندی، پاؤں سے پاؤں جوڑنا، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے مختصر دروس کی شکل میں رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا، جس میں ہم اپنے نمازی ساتھی جو بھی تشریف لاتے ہیں اللہ کانا قبول فرمائے، ہم تو انشاءاللہ حاضر ہیں، تو ان کو ساتھ سکھائیں گے صف بنا کے، اور باقاعدہ جسے آپ پریکٹیکل کہتے ہیں، تاکہ اصلاح ہو جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نماز کے مختلف ارکان ہیں، ان نماز کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے تعدیل۔ تعدیل، عدل یعدل، تعدیل، یہ تعدیل عربی کا لفظ ہے۔ تعدیل ارکان یہ نماز کا رکن ہے، اگر تعدیل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے۔ تعدیل کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان قیام میں ہو تو بالکل سیدھا صحیح قیام کے اندر کھڑا ہو، رکوع کے اندر ہو تو پورا اصل طریقے کا جو رکوع ہے وہ رکوع کرے۔ بعض بندے انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی، عذر بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ رکوع پورا نہیں کرتا۔ اب رکوع پورا نہیں ہوگا تو تعدیل نہیں ہوگی، تعدیل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یہ رکن ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد کھڑا ہونا، یرجع کل عضو الی اصلہ، فرمایا ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آئے۔ اسی روایت سے دو مسئلے نکالے، ایک یہ کہ رکوع سے پہلے ہاتھ جو سینے پہ ہوتے ہیں لہٰذا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے، تو جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہاتھ کھلے چھوڑنے، وہ کہتے ہیں کہ یرجع الی اصلہ کے الفاظ ہیں کہ ہڈی اپنی اصل جگہ پہ آئے، تو اصل جگہ ہاتھ کی ہے۔ حدیث ایک ہی ہے اور استدلال اس سے کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ بہرحال یہ نظر و فکر کا اختلاف ہے، اس میں کوئی ایسے فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی جس سے کسی کو جائز یا ناجائز کہا جائے۔ دونوں رائے موجود ہیں، دونوں قسم کے فقہاء موجود ہیں۔ اس طرح کافی ساری چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو رکوع سے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اس طرح مٹھی بند کر کے اٹھتے ہیں۔ حدیث میں مٹھی بند کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تو ایسے اٹھتے جس طرح عورت آٹا گوندتے وقت اٹھتی۔ تو اس میں بھی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ عورت جب آٹا گوندتی ہے تو پما پار، پنجابی کہتے ہیں پما پار، پار پا کے بیٹھتی، تو پما پار ہی ہوتا اٹھتی۔ وہ کہتے ہیں اس میں ہاتھوں کا تعلق نہیں ہے، پگوں کا تعلق ہے، کہ جب سجدے سے اٹھنا ہے تو پگوں پہ پار پا کے، ہاتھوں کے تم نے زور سے نہیں اٹھنا، ہاتھوں کے سہارے سے نہیں اٹھنا۔ پتہ چلے کہ کوئی معذور آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پتہ لگے کہ ایکٹیو آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی حدیث ایک ہے، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح اٹھنا ہے، آٹا گوندنے والی اس طرح آٹا گوندتی ہے، یہ اس حدیث سے استدلال ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جب سجدے سے اٹھنا ہے تو اس طرح، جب سجدہ کیا آپ نے تو اس طرح ایسے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن عربیوں کے اندر پھرتی پائی جاتی ہے اس حوالے سے۔
تو آٹا گوندنے والی عورت جب آٹا گوندتی ہے تو اس طرح جوتے پاؤں پہ پار پا کے بیٹھی ہوتی تو اسی طرح اوپر اٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک رائے ہے. وہ ہے کہ دلیل ایک ہے اور اس سے جو مدلولات ہیں، اس سے جو استدلالات ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو مثال کے طور پہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمد ربنا فقولوا ربنا ولک الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا. تو ہماری عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا مقتدی نے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کہ نہیں کہنا؟ اس میں بھی دو رائے ہیں، اس میں بھی دو رائے. بعض کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور ساتھ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد بھی کہنا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ امام نے کہنا ہے، ربنا ولک الحمد یہ پچھلے لوگوں نے کہنا ہے. یہ ایک رائے ہے. دونوں کے پاس دلیل ایک ہی ہے. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. تو کیا تم نے اکیلا آمین کہنا ہے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی کہنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی بولے تو صحیح کہنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا کہ نہیں؟ تو حدیث میں تو یہ کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یہ مطلب ہے کہ امام سمع اللہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، تم نے سمع اللہ نہیں کہنا، تو وہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو اس میں اکیلا آمین کہنا ہے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی کہنا ہے؟ کہنا ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا ہے. لہذا ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والا بندہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا ربنا. اچھا یہ تو ہے سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو چھوٹا سا ہے. جو رکوع کے بعد کی دعائیں یا رکوع میں جانے کا طریقہ ہے، میں اگر آپ کے سامنے رکوع کی دعائیں اور رکوع کے بعد ہونے کی دعائیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونے کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے، صحابہ کرام فرماتے ہم بعض دفعہ سمجھتے کہ شاید حضرت بھول گئے. میں وہ دعائیں اگر آپ کے سامنے رکھوں جو رکوع کی ہیں اور رکوع کے بعد کی ہیں، جو رکوع کی ہیں اور رکوع کے بعد، اکیلی دعائیں اور ان کا سادہ سا ترجمہ، آپ اگر ٹائم نوٹ کریں تو میرے خیال میں تیزی سے بھی بولوں گا تو مجھے 30 منٹ چاہیے. اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ کتنی ایسی دعائیں یقیناً ہوں گی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا. کتنی رکعات؟ کتنی؟ لا تسأل عن حسنہن وطولہن. اے اللہ کے رسول کے صحابی، ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے مجھ سے نہ پوچھنا. شاید میرے پاس ان 4 رکعات کا نہ حسن بیان کرنے کے الفاظ ہیں نہ ان کی طوالت بیان کرنے کے الفاظ ہیں. حضرت نے قیام فرمایا، لمبا قیام کیا. جتنا لمبا قیام فرمایا اتنا لمبا رکوع کیا. جتنا لمبا رکوع کیا اتنی دیر ہی رکوع کے بعد کھڑے رہے. کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہوگا، وہ باتیں ہوں گی یا صرف بھائی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا. اسیدہ جی مولوی صاحب کو سنے کہ اللہ ربنا ولک الحمد کہنا. تم نئے مولوی آ گئے ہو. میں تنوع اور شریعت کے توسع کی بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ روایت ایک ہوتی ہے، مفاہیم اس سے تو اخذ کر لیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اور کا لفظ ہے، اور قاف را، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے، امام شافعی کے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے.
یہ عورت کے ایام کے ساتھ خاص لفظ ہے، یعنی الٹ ہے۔ ایک کے نزدیک اس سے مراد عورت کی طہارت کی حالت ہے، دوسرے کے نزدیک اس سے مراد عورت کی حیض کی حالت ہے۔ لفظ ایک ہے، مدلولات دو طرح کے ہیں، سمجھنے کے مسئلے دو طرح کے، شریعت کے مسائل میں توسع ہے۔ بعض روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو ہاتھ اس طرح رکھتے، گوٹا پکڑتے۔ ایک حدیث آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہاتھ رکھتے۔ تیسری حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بازو ڈھیلا چھوڑتے، ایک میں پورا کمان کی طرح کس کے رکھتے، ایک میں تریپن کی گرہ بناتے، جسے تریپن کی گرہ ہم کہتے ہیں، باقاعدہ سے آپ نے اس طرح کر کے دکھایا۔ ایک میں آپ کو ملے گا کہ ہاتھ اس طرح رکھتے، جب اشہد اللہ الہ پہ آتے تب تریپن کی گرہ بناتے۔ ایک روایت میں ملے گا کہ ایک دفعہ انگلی کو حرکت دیتے، حرکت سبابہ۔ ایک حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے ہی رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کم از کم نماز کے مسائل سے ہم ساری زندگی ہم نے پڑھنی ہے، تو یہ سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اندر توسع ہے، اس کے مسائل سیکھنا سارے درس۔ میں صرف آج کے درس میں یہ ایک تاثر دے رہا ہوں دوستوں آپ کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو تمہید ہی باندھ رہے ہیں اور یہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ حاجی سعید صاحب کو جزائے خیر دے، ان کا ہمیشہ اصرار رہا کہ اس حوالے سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو مسائل سکھائے جائیں، اور ساتھیوں نے ہماری اس مسجد محمدی کے نمازیوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور اسپیشلی میرے کچھ دوست و احباب نے انتہائی ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں محبت دی اور ہماری اس کاوش کو قبول کیا، اور انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چلو کسی ایک عزیز ساتھی کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرا یہ خیال ہے دل میں کہ یہ باقاعدہ بھرپور طریقے سے ہو، اگرچہ ہفتے کے اندر 2 درس اس نام کے ہو جائیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ اس لیے کی جائے کہ زیادہ لوگ آ جائیں اور وہ درس